وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نواز کر خوش ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ ظلم و جہول ہے، یہ اللہ رب العزت کی حق تلفی کرتا ہے، جو اس کا حق ہے وہ پورا نہیں کرتا تو زیادتی اپنے آپ پر کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہمارے اوپر زیادتی نہیں کرتے، ہماری حق تلفی کرتے ہیں تو نقصان اپنا کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا حق ادا کرے کہ اس کا شکر گزار اور فرما بردار اور وفادار اور اس کا محبت کرنے والا اور اس کے ساتھ پیار کرنے والا غلام بن جائے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصمد، مطلق بے نیاز، سارے اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کمالات اور خوبیوں میں وہ انتہا کو پہنچا۔ السید الذی بلغ الکمال فی سؤددہ، وہ آقا اور وہ سید اور وہ مالک اور وہ سردار جس کے اندر یہ سیادت اور سودد اور سرداری کے تمام اوصاف جمع ہیں، اور اس سے اوپر کسی میں ہو ہی نہیں سکتے، وہ سب خوبیاں اور کمالات اس کے اندر جمع ہیں، اور سارے اس کے محتاج ہیں اور اپنی ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور اسے کسی کا احتیاج نہیں ہے، کسی کا احتیاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے وجود کے اندر، اپنی بقا کے اندر اور اپنی ضروریات کے اندر سب اس کے محتاج ہیں، اور اسے اپنے وجود کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ذات عالی ہے کہ ساری خوبیاں اور کمالات اس کے اندر مشتمل ہیں۔ تو انسان اس ظلم اور جہالت کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھا اور وہ شرط پوری نہ کر پایا، دونوں سے ہی غلطی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر جنت سے نکلنا پڑا۔ تو پھر توبہ کی، اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہاں دنیا میں بھیج دیا، اور یہاں بھیج کر اللہ رب العزت نے پھر ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ احسن تقویم کا پیکر ہے، اور اللہ رب العزت کی تکریم سے سرفراز ہوا ہے۔ کرمنا بنی آدم وفضلناہم علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت ساری مخلوقات پر اللہ رب العزت نے اس کو شرف و فضیلت سے نوازا ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی کے اندر احسن عمل کا پیکر بننا چاہیے۔ یہ جو احسن تقویم کا پیکر ہے، اس کو احسن عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے یہ حقیقت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واضح فرمائی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا سلسلہ اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا، اور سورہ ہود میں کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت و حیات اور یہ کائنات، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش،
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ ساری کائنات بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے بنائی ہے کہ انسان کو آزمائے کہ ان میں احسن عمل کا کون حامل ہوتا ہے، کون احسن عمل پر عمل پیرا ہوتا ہے، کون احسن عمل کو اپناتا ہے۔ احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور یہ جو وسائل اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، انا جعلنا مال الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ سارے وسائل جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے، یہ اسباب، یہ وسائل، یہ دنیا کی چیزیں، یہ اسی لیے ہے کہ انسان احسن عمل کا مظاہرہ کرے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت احسن الخالقین ہے، اللہ رب العزت احسن الخالقین ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے، احسن کل شیء خلقہ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اچھا بنایا ہے۔ احسن کل شیء خلقہ، بدل ہے نا اس سے احسن سے، یعنی احسن کل شیء خلقہ، اسے بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل خلق اللہ حسن یا کل خلق اللہ ثنا، اللہ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بعض صفات میں سے کچھ اس بندے کو عطا کیا ہے، علم بھی، قدرت بھی، اختیار بھی۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سمجھنا، اللہ رب العزت نے یہ جو اللہ کی صفت ہے نا، سمع انسان کو بھی دی، بصر انسان کو بھی دی، علم انسان کو بھی دیا۔ اور اللہ رب العزت یخلق ما یشاء و یختار، اس کی مشیت عامہ ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ اور انسان کو بھی محدود اختیار دیا، اختیار دیا لیکن محدود، قدرت دی لیکن محدود، عاجز نہیں ہے، قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، اس کے پاس ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا تو اختیار مطلق ہے اور اس کی قدرت تو مطلقہ ہے، اور علی ما یشاء قدیر ہے۔ لیکن اس کا کچھ حصہ انسان کو ملا ہے، کچھ حصہ انسان کو ملا ہے۔ اور اسی طرح علم ہے، حکمت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو اللہ رب العزت کی تخلیق جو ہے وہ کیا ہے؟ احسن کل شیء خلقہ۔ اور اللہ رب العزت اس انسان سے بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ بھی جو کرے احسن کرے، اچھا کرے۔ یہ انسان سے اللہ رب العزت کو مطلوب ہے کہ انسان احسن عمل کا، اللہ اکبر، اہتمام کرے، جو کام کرے احسن کرے۔ تو پھر اگر یہ احسن عمل کا اہتمام کرتا ہے اور تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا ثواب بھی احسن رکھا ہے، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ بھی احسن رکھا ہے، بہت اچھا۔ للذین احسنوا الحسنی، للذین احسنوا الحسنی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ثواب بھی پھر بہترین رکھا ہوا ہے، اور وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کے طرف جو انسان کو لے کے جانے والا راستہ ہے، اس کی معرفت، اور ان اعمال، اخلاق، آداب کی معرفت جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جن اخلاق کو، رویوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، جس سلوک اور چلن کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، آداب، یہ ساری چیزیں جاننا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اپنی جہالت کو رفع کرے اور ان کے مطابق عمل کرے
یہ انسان کی ضرورت ہے تاکہ انسان ظلم سے بچے، کسی پر زیادتی بھی نہ کرے، کسی کی حق تلفی بھی نہ کرے، ظلم سے بچے۔ تو ظلم سے بچنے کے لیے اور جہل سے نکلنے کے لیے یہ علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم جو ہے یہ وحی کا علم ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ انسان کی ایک دوسری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس زمین کے اندر خلافت کا منصب عطا فرمایا ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت انسان سے یہی پسند کرتے ہیں کہ یہ احسن عمل کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے علم نافع، وہ وحی کا علم ہو، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور علم نافع دنیا داری کا علم ہو، دنیا کو آباد کرنے کا اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کا اور دنیا کی چیزوں سے متمتع ہونے کا، یہ علم بھی انسان کی ضرورت ہے، اور اس کی نفی نہیں ہے۔ آج ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ایک گروہ ہمارے معاشرے کا ایسا ہے جو اسی دنیاوی علم کو علم سمجھتا ہے، اور اس نے وحی کے علم کو بالکل نظر انداز کر دیا، اس پر اس کی توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس علم کو معنی سمجھتا ہے کہ ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، اور بہت ہی احمقانہ فیصلہ ہے کہ جس علم سے انسان بنتا ہے وہ علم انسان کی نظر میں اہمیت نہ رکھے، اور جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں ان کو انسان اپنی ضرورت بنا لے، حالانکہ یہ چیزیں تو جانوروں کو بھی حاصل ہیں کہ اپنی ضرورتیں وہ پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس طرح پوری کرتے ہیں اپنی ضرورتیں، انسان بھی اسی طرح اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ کتنا بھی اچھا کھانا انسان لذیذ بنا کے کھا لے، صاف ستھرا کر لے، تو جب چبا کے انسان، یہ جو ذائقے والی زبان ہے جس کے اندر اللہ نے ذائقوں کا شعور رکھا ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، کہیں میٹھے کا شعور ہے، کہیں کڑوے کا شعور ہے، کہیں نمکین کا شعور ہے، کہیں کھٹے کا شعور ہے، یہ اللہ رب العزت نے حصے بنائے ہوئے ہیں نا زبان کے، تو یہ چیزیں محسوس کرتی ہے زبان۔ یہاں سے آگے گیا سب ایک، اور معدے میں چلا گیا تو سب گند بن گیا۔ وہ جانوروں کا بھی وہی ہو جاتا ہے جو انہوں نے کچا پکا کھایا ہوا ہے، گندا مندہ کھایا ہوا ہے، اور انسان کا یہ بھی وہی سے بن گیا۔ تو جتنا مرضی انسان اس کو بنا لے، ضرورت اس کی غذا کی پوری کرنی ہے، اس نے بھی اور اس نے بھی۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ ان ضرورتوں کو انسان جو ہے نا وہ جیسے بھی پورا کر لے یہ پوری ہو جاتی ہے، جانور بھی پورا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی دی ہے کہ جس سے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ ضرورت پوری کرنا، گھر بنانا، اولاد پیدا کرنا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا، تو یہ چیزیں جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں۔ انسان کو جو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر نیت اچھی کرتا ہے اور ارادہ اچھا کرتا ہے، اور اس چیز کو بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح یہ انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری ہے نا کہ یہ انسان ہو، یہ احسن تقویم کا پیکر ہو، یہ اللہ رب العزت کی تکریم اور تفضیل جو ہے اس کا مصداق بنے۔ اگر یہ انسان ہو کر جانوروں کی سطح پر آ جائے تو پھر تو یہ انسان نہ رہا۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ انسان ہو کے جانور بن جائے انسان، یہ تو وَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ والی بات ہو گئی، أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ والی بات ہو گئی۔ تو یہ علم انسان کی ضرورت ہے، بلکہ سب سے اہم ضرورت ہے، اور وہ تو انسان مزدوری بھی کر لے کوئی بات نہیں ہے، کام چل جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔
یہ تو امتحان کی جگہ ہے، یہ تو مقر نہیں ہے، معبر ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہر وقت انسان سفر میں ہے، ہر وقت انسان سفر میں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں کے لیے انسان اپنے آپ کو سارا لگا دے اور اسی کو علم سمجھے، یہ انسان کی بڑی جہالت ہے، اور اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں اس فانی کے اوپر لگا دے، اور جو باقی اور لازوال ہے اس کے لیے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو یہ انسان کی بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی اس کی حرمہ نصیبی ہے کہ انسان نے سارا کچھ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو جن لوگوں نے اس علم کی اہمیت کو نہیں جانا اور اس کی توجہ، اس پر توجہ نہیں دی، اور اس کے لیے جیسی محنت کرنی چاہیے تھی نہیں کی، صرف اسی کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھا، یہ بہت ہی نادان اور قابل رحم لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں۔ اور اگر انسان صرف اسی علم تک اپنے آپ کو محدود رکھے اور دوسرے کی طرف توجہ نہ دے تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کا نقص ہے۔ انسان کو یہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ تو اصلاً یہ کس کے لیے ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ دنیا کے سارے وسائل جو ہیں، یہ باغات، یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں انسان کی آرائش، آسائش اور انسان کی راحت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ساری زینت کے اندر آتی ہیں۔ زینت کے اندر انا جعلنا مال ارضی زینت اللہ، اور قل من حرم زینت اللہ التی اخرج قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور رزق کے اندر یہ جو کچھ دنیا میں انسان کو ملتا ہے یہ سب رزق ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لباس ہے، کھانا پینا ہے، مال و دولت ہے، جاہ و حشمت ہے، سلطنت اور اقتدار ہے، یہ سب رزق ہے اللہ رب العزت کا جو اللہ نے انسان کو دیا ہوا، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اصلاً یہ اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہاں دوسرے بھی شریک ہیں اور ان کی وجہ سے دوسروں کو ملتا ہے، ان کی وجہ سے دوسروں کو ملتا ہے۔ اگر یہ نہ رہیں تو دنیا بھی نہیں رہے گی اور لوگ بھی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گے اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے لیے نہ زینت ہوگی، نہ راحت ہوگی، نہ رزق ہوگا، ان کے لیے تعذیب ہی تعذیب ہوگی، تکلیف ہی اور عقاب ہی عقاب ہوگا، اور سزا ہی سزا ہوگی، اور انہیں کسی قسم کی راحت نہیں ملے گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ تو ان سے محروم ہو جائیں گے، اور اہل ایمان کے لیے یہ کامل درجے میں ہوں گی۔ یہاں یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن مشوب اور مقدر، کاف کے ساتھ مقدر، جس میں کدورت ہوتی ہے، کوئی اور چیزیں ملی ہوئی ہیں جو اس کو بے مزہ کر دیتی ہیں، کرکرا کر دیتی ہیں، لیکن وہاں جا کر خالص ہو جائے گی۔ راحت ہے، کوئی پریشانی نہیں، صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، جوانی ہے، کوئی بڑھاپا نہیں، اور بادشاہت ہے، کوئی زوال نہیں، ہر چیز جو ہے وہ ہر خطرے سے خالص ہو جائے گی، خالصۃ یوم القیامہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ علم تو اصل اور اعلیٰ علم بنایا ہے، اور وہ علم بھی انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اللہ رب العزت نے یہاں تمہیں آباد کیا ہے، انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے مہیا کیا، واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ رب العزت نے یہ بندوں کے لیے سارا کچھ مسخر فرمایا، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا ہے، تو اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو غلطی جو ہے ادھر بھی ہے، یہ اس کی اہمیت کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟
کہتے ہیں جی اس میں رکاوٹ بنتا ہے. نہیں، اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ وہ اس میں معاون بننا چاہیے. یہ جو ادھر کے وسائل ہیں دنیا کے، یہ دین کے لیے استعمال ہونے چاہیے. قوت ملی ہے تو اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے. اور جو بھی کچھ انسان کو ملا ہوا ہے اللہ رب العزت کا شکر کرے اور اس نعمت کو نعمت سمجھے اور اس کی قدر کرے اور اللہ کی دین سمجھے اور اللہ رب العزت کی رضا کے راستے میں اس کو استعمال کرے. تو یہ علم بھی ضروری ہے، اور اس کو اگر دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ علم نافع بن جاتا ہے. اور پھر یہ علم جو ہے فرض کفایہ کے درجے میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اس زندگی کی ضروریات کو مہیا کرنے کے لیے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ رب العزت نے تجارت کے لیے نکلنا، کاروبار کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کو بھی ابتغاء فضل اللہ قرار دیا ہے. اس لیے یہ کام بھی کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی میں لگ جائے اور اس کو چھوڑ دے یہ غلط، اور صرف اسی تک اپنے آپ کو محدود کر دے اور اس کی پرواہ نہ کرے یہ بھی غلط. امت کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام ہو، اس کا بھی اہتمام ہو. لیکن جو اصل علم ہے وہ وہی ہے جس کے ساتھ انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ علم ہے وحی کا علم. جو معلومات اس سے انسان کو ملتی ہیں وہ یقین آفرین ہوتی ہیں، اور علم کا حاصل ہی یقین ہوتا ہے. علم کا حاصل یقین ہوتا ہے. اور یہ جو علم ہے اس کے اندر یہ جو دنیا کا علم ہے، مادیات کا علم ہے، دنیا کے ظاہر کا علم ہے اور دنیا کے فوائد کا علم ہے، یہ علم ظنی ہوتا ہے. اس کی انتہا کیا ہے؟ ظن. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. یہ ظن اور تخمین تک ہے، اور اسی لیے ایک درجے تک انسان پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلے درجے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس سے اگلے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے انسان بڑھتا رہتا ہے اور اس کو نئی سے نئی چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں. لیکن دین کا جو علم ہے، وحی کا جو علم ہے، اس سے جو معلومات انسان کو ملتی ہیں وہ بدلنے والی نہیں ہیں. لا مبدل لکلمات اللہ، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہ قطعی اور یقینی ہے اور یقین آفرین ہے. اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ یقین ہوتا ہے. وہ یقین ہوتا ہے سب سے بڑی قوت، اللہ پر یقین اور اعتماد. اور جو چیز اللہ رب العزت نے بتا دی ہے اس کے اوپر یقین اور اعتماد. اور یہ یقین اور اعتماد جو ہے یہی اصل چیز ہے، یہی اصل چیز ہے. اور یہ جو لوگ ہیں جن کا فلسفہ اور حکمت انسانی اور انسانی تجربات اور انسانی تحقیقات، انسانی اکتشافات اور انسان کی ایجادات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ اس سے انسان کو وہ یقین والی کیفیت حاصل نہیں ہوتی، اور انسان دنیا کے اندر حیرانی کا شکار رہتا ہے، اور وہ بھول کا شکار رہتا ہے، بھول کے اندر رہتا ہے، بھولا رہتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. اسے سمجھ نہیں آتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. اسے صحیح راستہ سجھائی نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت نے صحیح راستہ اس علم کی روشنی کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی روشنی سے صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے. اور اگر دنیا کے علم کے ساتھ یہ علم انسان کو ملا ہوا ہو تو پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کو دین کا علم ملا ہے تو اسی سے انسان کو روشنی بھی ملتی ہے، اسی سے انسان کو زندگی بھی ملتی ہے، اسی سے انسان کو عزت و کرامت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں ملتے ہیں. اور اللہ رب العزت انسان کو دونوں ہی دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ انسان کی نادانی ہے
کہ یہ انسان صرف دنیا پہ قناعت کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت مانگتا بھی نہیں ہے اور آخرت پر توجہ بھی نہیں دیتا، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور انسان جو ہے اس کی یہ جہالت ہے کہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، دنیا کو پسند کرتا ہے اور آخرت کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان فانی دنیا پہ محنت کرے، ہاتھ یہاں سے جائے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہ جائے، سارا کچھ چھوڑ کے چلا جائے، اور آگے جائے تو وہاں جا کے معلوم ہو کہ میں نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، جو اصل زندگی تھی اس کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ بہت اعلیٰ اور قیمتی علم ہے، اس پر انسان کو پوری توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، اور انسان کو احسن عمل کا اپنے آپ کو اہل بنانا چاہیے کہ میں جو کام کروں اچھا کروں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، دونوں کام انسان کو اچھے کرنے چاہیے۔ اور اللہ رب العزت انسان سے یہ پسند کرتے ہیں کہ انسان کو احسن عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ اللہ رب العزت کی بہترین جزا کا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ تو اللہ رب العزت جزا بھی جو ہے نا وہ انسان کو باحسن ما كانوا يعملون، تو یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہر عمل کے اندر احسان ہونا چاہیے، اور احسان جو ہے یہ حسن نیت کے ساتھ، حسن قصد کے ساتھ اور حسن عمل کے ساتھ انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، اور یہ دین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دین کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، اور تیسرا درجہ احسان، تیسرا درجہ احسان۔ یہ انسان کو اس درجہ احسان تک اپنے آپ کو لے کے جانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور درجہ احسان تک لے کے جانے والی چیز وہ یہی علم ہے، وحی کا علم، اور اس کے ساتھ دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اب جن لوگوں نے دنیا کے اندر بہت انسانیت کے لیے بلائی والی اور بہتری والی اور انسان کی راحت رسانی والی ایجادات کی ہوئی ہیں، یہ بجلی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، میڈیکل سائنس کے اندر آپریشن کے اور اس کے لیے جو مقدمات اور مساہلات ہیں اور اس کے معاون اور مساعدات ہیں، یہ مہیا کیے ہوئے ہیں، کتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں؟ بے شک ہے، میڈیکل سائنس ہے، اسی طرح زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے سفر کی سہولتیں ہیں، مال برداری کی سہولتیں ہیں، اور اطلاعات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی سہولتیں ہیں، انفارمیشن کی ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری سہولتیں ہیں، ان لوگوں نے یہ کی ہوئی ہے۔ لیکن جب انسان کا مقصد نیچا ہو اور جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے اس کو انسان جو ہے صرف اپنی شہوات اور ادنا خواہشات کے لیے انسان مسخر کر دے اور انہی کے اندر جیے، اس سے اوپر اس کی کوئی سوچ نہ ہو، اور اس کے لیے انسان یا تو شہرت حاصل کرنا یا مالی فائدہ حاصل کرنا یا اللہ معاف کرے یعنی فساد اور شر پھیلانے کی نیت کر لے انسان، تو یہ عمل تو اچھا ہو گیا لیکن اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت بری تھی۔ اور بری نیت کے ساتھ تو اگر انسان دین کا علم بھی پڑھتا ہے، سخاوت بھی کرتا ہے، جان بھی دیتا ہے، تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ملتا اور وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کا کام جو ہے اگر انسان نے صرف اپنی شہوات پوری کرنے کے لیے، انسان کی شہوت کیا ہے؟ کھانے کی، پینے کی، جنس کی، رہنے کی، آرام کی، سونے کی، یہ انسان کی خواہشات ہیں، شہوات ہیں انسان کی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، جتنی انسان کی رغبات اور شہوات ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں سب جمع کر دی ہیں۔ یہ انسان کے لیے بڑی خوشنما چیزیں ہیں جن کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
جنسی، والبنین اولاد، یہ انسانی معاشرے کے اندر کہ میرا نام رہے، میری نسل رہے اور ضرورت کے وقت میرا سہارا بننے والی میری اولاد ہو۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مالی وسائل، وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور اسی طرح جو مادی وسائل ہیں جانوروں کے، زمین کے اور دوسرے تیسرے، اور اقتدار، سلطنت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی شہوات ہیں، ان کے لیے انسان جیے، یا پھر اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کہ میری شہرت ہو، میری برتری ہو، میرا نام ہو۔ تو یہ چیز بھی انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ انسان اپنی بڑائی چاہے۔ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی مانے اور اس کی بڑائی بتائے، اللہ اکبر، اس کا اعلان کرے، اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں۔ تو بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، لہ الکبریاء فی السماوات والارض۔ انسان کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ انسان کے لیے کیا چیز مناسب ہے؟ عاجزی، پستی، انخفاض، بندگی، تذلل، تمسکن، یہ انسان کے لیے زیبا ہے۔ تو بڑائی چاہے یہ بھی انسان کے لیے لائق نہیں ہے، اور شہوات کے لیے انسان کرے تو حسن قصد نہیں ہوتا، ادنا خواہشات ہوتی ہیں، اور بلکہ کہ کئی کام تو ایسے کرتا ہے انسان زمین کے اندر فساد کے لیے کرتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو انسان کر رہا ہے وہ ساری فساد کا موجب بنتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا جو بدلہ ہوتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں دے دیتا ہے، ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان آدمی جو ہے اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو انسان کو یہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور نیت انسان کو دونوں دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائی کی کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، صرف دنیا کا بدلہ ہی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ انسان چاہے اللہ رب العزت سے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی بہتر بنا دیتے ہیں۔ تو الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر۔ تو یہ مقدمات جو ہیں یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم الجھے رہتے ہیں، ہمارے ذہن کی جو ساخت ہے اس کے اندر یہ چیزیں نکھر کر واضح نہیں ہوتی، تو کبھی تو انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتا ہے، اور کبھی جو ہے انسان دوسری چیزوں کی نفی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بس اسی میں لگے رہنا چاہیے۔ نہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے دونوں چیزیں چاہتے ہیں، عبادت بھی چاہتے ہیں اور خلافت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا، یہ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ انسان خلیفہ بھی بنے، جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ یہاں بھی انسان کا عمل دیکھا جا رہا ہے، اور دین کے اوپر عمل کرتا ہے انسان تو یہاں بھی انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس لیے کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے ابتغاء وجہ اللہ، کہ انسان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے۔ اس میں انسان اپنی ضرورت کی جو ہے تکمیل اور اشباع یہ مقصد بنا سکتا ہے کہ میں کماؤں تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میں گھر بناؤں، میں آرام سے رہ سکوں، یہ جائز ہے، یہ ضرورت جائز ہے۔ لیکن اگر انسان اس کے ساتھ نیت پوری کر لے کہ میں گھر بناؤں، اس میں رہوں اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میں کماؤں کھاؤں تاکہ میری زندگی اور میری صحت جو ہے وہ بحال ہو اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں، کام اونچا ہو گیا، کام اونچا ہو گیا۔ تو نیت کے ساتھ یہ کام اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف یہی نیت ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ میں کھاؤں پیوں تاکہ میری صحت اور میں اللہ کی بندگی کروں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، اور وہ کام کروں جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، مخلوق کی نفع رسانی کے لیے کام کرنا، خیر الناس انفعهم للناس، یہ کام کرے انسان۔ تو یہ دین کے ساتھ یہ نیت کر لے، دینی رہنمائی کے ساتھ، تو وہ کام بھی پھر عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی فکر کو متوازن کرنا چاہیے، معتدل رکھنا چاہیے، اور
کسی ایک جانب کو ایسے نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ دوسرے کے اوپر غالب آ جائے اور دوسری چیز جو ہے وہ نیچے چلی جائے پیچھے چلی جائے، نہیں، دونوں چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے اور دونوں طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس راستے کے لیے انتخاب فرمایا ہے کہ وہ دین کا علم پڑھیں، تو اس میں تخصص اور اس میں رسوخ اور اس کے اندر تمکن، یعنی رسوخ اور تمکن، انسان پوری طرح متمکن ہو جائے، اس علم کے اندر راسخ ہو جائے، اور اس علم کے اندر انسان کو اللہ رب العزت گہرائی، تعمق اور اللہ رب العزت اس کے اندر وسعت نصیب فرما دے، تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العزت اس کے اندر امامت نصیب فرما دے تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ ساری چیزیں اس علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ امتاً امام تھے، انی جاعلک للناس اماما، امام تھے، اور ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، وہ قانت تھے، اس لیے کہ قنوت کیا ہوتی ہے؟ قنوت یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ فرما بردار ہو، ہر وقت فرما برداری میں رہے، جو بھی وقت ہے، جو بھی موقع ہے، جو بھی حالت ہے، انسان فرما برداری کی حالت میں ہو، غفلت اور نافرمانی میں نہ ہو انسان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، یہ صفت ہے اہل علم کی۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، حنیف ان کا رخ سیدھا اللہ کی طرف تھا، اور جب کوئی رخ ایک طرف سیدھا ہو جاتا ہے تو دوسروں سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو اور سیدھا رخ رکھنے والے اللہ کی طرف، یعنی ان کے ہر کام کا رخ اللہ کی طرف ہوتا تھا، اللہ کی طرف ہوتا تھا، اللہ راضی ہو جائے اور یہ کام مجھے اللہ کے قریب کر دے، مجھے اللہ کے قریب کر دے، اس لیے وہ کام کرتے تھے، جو کام بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے۔ حنیفاً کانا ان ابراہیم کانا امتاً قانتا للہ حنیفا، قانتا للہ حنیفا، اللہ کے لیے حنیف تھے، قانتا للہ حنیفا، حنیف تھے اللہ رب العزت کی طرف۔ ولم یک من المشرکین، اور ان کی توحید خالص تھی، یعنی مطلوب اور مقصود ایک ہی تھا ان کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کسی کو برابر نہیں کیا تھا، نہ محبت کے اندر، نہ طلب کے اندر، نہ اعتبار کے اندر، نہ قصد کے اندر، کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو وہ لے کے ہی نہیں آئے تھے، سب کو پیچھے کر دیا۔ شاکرا لانعمہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے، اور خاص طور پر یہ جو علم کی نعمت ہے، یہ جو دین کی نعمت ہے، دین کے علم کی نعمت ہے، دین پر عمل کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کو نعمت سمجھنا، اس کی قدر کرنا، اور اس پر اللہ کا شکر کرنا، اور اس نعمت کو ان راہوں میں استعمال کرنا جو اللہ کی رضا کی راہیں ہیں۔ کیا؟ اس علم کی خدمت کی جائے، اس علم کو پھیلایا جائے، اس علم کو دنیا میں عام کیا جائے، اس علم کی قدر بڑھائی جائے، لوگوں کے اندر اس کی قدر و منزلت اجاگر کی جائے کہ یہ بڑی اونچی چیز ہے، اس علم کے ساتھ، اس علم کی طرف آؤ، اس علم کی قدر کرو، اس علم سے جڑو۔ یہ چیزیں ساری شکر کے اندر آتی ہیں۔ خود بھی انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان کی قدر شکر کرے، اور قدر اور اعتراف کرے، اور دوسروں کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرے، یہ چیز اس کے اندر آتی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔